اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کے 20ویں روزے کے دن آپ کی خدمات عالیہ میں وسیم عباس دعا کا پروگرام لے کر حاضر خدمت ہے۔ مومنین، ہماری گفتگو کل جو ہم نے شروع کی تھی وہ مناجات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تھی۔ چونکہ یہ ایام شہادت بھی ہیں، امیر المؤمنین کے شہادت کے ایام ہیں، اور جو شب آ رہی ہے یہ شب شہادت مولا کائنات امیر المؤمنین علی حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ آپ تمام مومنین و مومنات، ناظرین و ناظرات کی خدمت میں ہدیہ تعزیت و تسلیت بھی عرض کرتے ہیں کہ آج ہمارے مولا اس دنیا سے چلے گئے۔ یقیناً یہ دنیا اس قابل نہیں تھی کہ علی ابن ابی طالب جیسے امیر کائنات اس دنیا میں رہتے۔ دنیا نے علی کی قدر نہیں کی، علی کو پہچانا نہیں ہے، اور جس طرح سے علی ابن ابی طالب نے مظلومیت کی زندگی گزاری، اور جس طرح سے علی کو تنہا رہنا پڑا، چند افراد کو چھوڑ کر، اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جو یا تو منافقین تھے اور یا پھر دنیا کے لالچ میں ڈوبے ہوئے تھے، علی بن ابی طالب کی معرفت حاصل نہیں کر سکے۔ المہدی ٹی وی پر مجالس کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، شہادت کی مجالس ہو رہی ہیں اور آپ ان مجالس کو دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج رات بھی مغرب کے بعد مجالس کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور کل انشاءاللہ 21 کی فجر جو ہے، فجر سے پہلے انشاءاللہ ایک مجلس عزا، جو کہ 3 روزہ مجالس کا سلسلہ تھا، 2 مجالس ہماری ہو چکی ہیں فجر کے ٹائم پہ سحر سے قبل، اور آخری مجلس انشاءاللہ آج ہونے جا رہی ہے۔ 3:30 بجے یہ مجلس شروع ہوتی ہے اور 4 بجے تک ایک آدھے گھنٹے دورانیے کی مجلس ہوتی ہے۔ تو ہر روز پچھلے 2 دن سے مسلسل ہم آپ کی خدمت میں مجلس پڑھ رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ جو آنے والا کل ہے، فجر سے پہلے آدھا گھنٹہ 3:30 سے 4 بجے تک وہ آخری مجلس انشاءاللہ ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ مجلس شہادت امیر المومنین کو ضرور دیکھیں گے۔ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، علی بن ابی طالب سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ولایت علی بن ابی طالب کا نور ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا لطف ہے کہ اس نے ہمیں منتخب کیا اور ہمارے قلوب میں، ہمارے دلوں میں خدا نے محبت اہل بیت کو رکھا۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ پروگرام دعا کے حوالے سے ہے۔ آپ اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ہمارا فارمیٹ آپ جانتے ہیں، 1 گھنٹے دورانیے کا ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے، اور 5 سے 6 بجے تک ہم آپ کی خدمات میں لائیو المہدی ٹی وی پر موجود ہوتے ہیں۔ آپ اس پروگرام میں کال کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر ابھی ٹیلی ویژن کی سکرین پر آ جائے گا، آپ اس نمبر پر کال کر کے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر 8484690420 ہے کہ جو سکرین پر آ رہا ہے۔ آپ اس نمبر پر کال کر کے پروگرام میں لائیو شامل ہو سکتے ہیں، دعا کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، امیر المومنین کی زندگی کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا آپ سے انشاءاللہ درخواست گزار ہے کہ ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور آپ تمام مومنین و مومنات ہماری دعاؤں میں ہیں۔ تو آئیے ناظرین، دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ مناجات حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، گو کہ ہم کل زیادہ نہیں پڑھ سکے، ہم نے آغاز ہی کیا تھا، اور ہماری گفتگو جو ہے وہ پہلے جملے میں اتنی گہرائی میں چلے گی کہ ہم آگے کا جو ہے وہ متن نہیں پڑھ سکے، لیکن آج انشاءاللہ ہم اس کو کوشش کریں گے کہ کچھ مفاہیم ہم اس میں سے درک کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ دیکھیے مولا کائنات کیا سبق دے رہے ہیں، کیا درس دے رہے ہیں۔ خدایا، اس دن تیری امان چاہتا ہوں، اس دن تیری پناہ چاہتا ہوں، اس دن تیری امان میں آنا چاہتا ہوں کہ جس دن نہ مال فائدہ دے گا، نہ اولاد فائدہ دے گی، نہ بیٹے فائدہ دیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ کہ جو قلب سلیم لے کر آیا ہو، مگر وہ کہ جو سالم دل، پاک صاف دل، پاکیزہ دل لے کر آیا ہوگا، وہ اس دن امان میں ہوگا۔ لہذا خدایا اس دن تیری امان چاہتا ہوں۔ اس پر ہماری گفتگو کل بہت تفصیل سے ہو چکی ہے۔ وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ يَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ۔ خدایا
اس دن ہم تیری امان چاہتے ہیں کہ جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا، اور اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہوئے وہ یہ کہہ رہا ہوگا، یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول اللہ کے راستے پر اپنی زندگی گزاری ہوتی، اے کاش میں رسول اللہ کے راستے پر چلا ہوتا۔ وہ کافر کف افسوس مل رہا ہوگا اس دن، وہ کافر انتہائی بے چین اور اضطراب کی کیفیت میں ہوگا، اور اس دن کہہ رہا ہوگا کہ ہائے افسوس، اے کاش میں نے دین کے احکام کے مطابق زندگی گزاری ہوتی، میں دین پر چلا ہوتا، لیکن اس دن بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ کسی کو پھر یہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ دنیا میں پھر جائے اور جا کر اپنی زندگی کو تبدیل کرے۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا واسألک الامان، اور خدایا اس دن تیری امان چاہتا ہوں، یوم یعرف المجرمون بسیماہم، اللہ اکبر، خدایا اس دن تیری امان چاہتا ہوں کہ جس دن مجرم چہروں سے پہچانے جائیں گے، مجرمین کا تعارف ان کے چہروں سے ہوگا، اپنے چہروں سے وہ پہچانے جائیں گے، کس نے کیا جرم کیا ہے، گویا ماتھے پہ لکھا ہو۔ کتنا نازک دور ہوگا، کتنی کٹھن منزل ہوگی کہ جب انسان کے گناہ اس کے چہرے پر لکھے ہوں گے، اس کی پیشانی پر لکھے ہوں گے، یہ کتنے افراد کا قاتل ہے، یہ کتنے افراد کو قتل کر چکا ہے، کیا کیا اس نے جھوٹ بولا، کیا کیا اس نے غیبت کی۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ خدایا اس دن تیری امان چاہتا ہوں کہ جس دن مجرمین کے جرم ان کے ماتھے پر لکھے ہوں۔ اور ناظرین، یہ جو انسانی جانوں کے ساتھ ہولی کھیل رہے ہیں، یہ جو انسانی جانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، یہ جو درندہ صفت انسان کے جو ماہ رمضان المبارک میں بھی معصوم بچوں کی جانیں لے رہے ہیں، جو ہاسپٹلز کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، جو ہاسپٹلز پر حملے کر رہے ہیں، اور وہاں پر مائیں اپنے نوزائیدہ بچوں کے ساتھ قتل ہو رہی ہیں، ان کا جرم اس دنیا میں بھی انہیں سزا ملے گی، اور یقیناً آخرت میں تو ان کا جرم ان کی پیشانی پر لکھا جائے گا۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ تو پوچھنے والا نہیں ہے، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سے سوال نہیں ہوگا؟ کس قدر درندہ صفت ہیں یہ لوگ، کس قدر انسانیت سے عاری اور پیدل ہیں یہ لوگ، کہ جو انسانوں کا ذرہ برابر بھی درد نہیں رکھتے، اور وہ ماہ رمضان المبارک میں، اور معصوم بچے، دودھ پیتے بچوں پر حملہ ہو رہا ہے، اور وہ مائیں کہ جو وہاں پر بچے کی ولادت کے لیے ہاسپٹل میں گئی ہیں، ان پر حملہ ہو رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ کرونا کیوں آ گیا؟ یہ تو خدا کا رحم ہے، خدا کا کرم ہے، اس کا لطف ہے کہ اس نے کرونا میں مبتلا کیا، ورنہ چاہیے یہ تھا اس سے بڑا عذاب آتا، چاہیے یہ تھا آسمان ٹوٹ پڑتا، جتنے گناہ ہم کر رہے ہیں، جس قدر ذلت میں ہم گر چکے ہیں، چاہیے یہ تھا آسمان ٹوٹ پڑتا، گر پڑتا آسمان، یا خدا حضرت لوط کی قوم کی طرح جبرائیل کو بھیج دے اور اوپر لے جا کر پوری زمین کو اوپر اٹھا لیتے ہوئے اوپر جا کر الٹا کر دیتے، کوئی نہ بچتا۔ جتنے گناہ ہو چکے ہیں، جتنا ظلم بڑھ چکا ہے، جتنا جبر ہو رہا ہے، اور جس طرح سے انسان سنگ دل ہو چکا ہے، معصوم بچوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، معصوم بچوں کو خون میں نہلا رہے ہیں، کہاں ہے ان کی انسانیت، کہاں ہے ان کا درد دل، کہاں ہے ان کا جگر؟ کیا یہ کسی ماں کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا ان کی اپنی اولاد نہیں ہے؟ کس قدر ظالم اور سفاک ہیں یہ لوگ۔ یہ تو خدا نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں محفوظ رکھا ہے کہ چلیں کرونا میں کچھ لاکھ مرے، چاہیے یہ تھا ایک نہ بچتا، اور برے اور گناہ گاروں کے ساتھ نیک بھی اسی سزا کے مستحق ٹھہرتے ہیں، کیونکہ جس معاشرے میں بدکار کو روکا نہیں جاتا، ایک ظالم کا ہاتھ پکڑا نہیں جاتا، مظلوم کی حمایت نہیں ہوتی، وہاں پر نیک اور اچھے افراد بھی جو اس گناہ کو دیکھ کر خاموش ہوتے ہیں، وہ بھی اسی جرم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ لہذا مولا فرماتے ہیں کہ وَاسْأَلُكَ الْأَمَانَ يَوْمَ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، خدایا اس دن امان چاہیے جس دن مجرمین کے نام ان کے ماتھے پر، ان کے چہرے پر لکھے ہوں گے، اور وہ وہاں سے پہچانے جائیں گے۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا صاحب، میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے مولا کا پرسہ علی کا پرسہ آپ لوگوں کے لیے، اور آپ کے کو سن رہے ہیں جو پوری کل محمد مولانا
جزاک میرے اللہ گھر بہن. والوں کی طرف سے مولا. اچھا مولانا صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھ رہی تھی. ہر جمعرات کو میں اپنے والدین کی نیاز کراتی ہوں کہ 14 معصومین بادشاہ شادہ ساتھ سب کے ساتھ نیاز کراتی ہوں. تو آج مولا علی کے میرے ہسبینڈ بول رہے ہیں کہ ہے نا آج ہے نا والدین کی نیاز نہیں ہوگی صرف مولا علی کی نیاز ہوگی, تو دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے؟ آپ امیر المومنین کی نیاز دیں, مولا علی بن ابی طالب کی نیاز دیں, اور ان کے جی صدقے جی میں, ان کی شہادت کے صدقے میں آپ اپنے مرحومین کے لیے دعا خیر کر سکتی ہیں. دعا خیر میں ان کے لیے کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن آج چونکہ علی بن ابی طالب کا غم ہے, مولا کا غم ہے, جی مولا کی شب شہادت ہے, لہٰذا ہمیں جی اپنے مرحومین پر امیر المومنین کو زیادہ ترجیح دینی ہے. ہمیں اپنے غم آج بھول جانے چاہیے, اور ہمارے جی جی سامنے مولا کی ذات ہو, امیر المومنین کا غم ہو کہ کس طرح وہ خطیب ممبر سلونی آج اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, کس طرح زینب ام کلثوم مخدرات عصمت یتیمہ ہو رہی ہیں, اور کس طرح سے امام حسن و حسین آج یتیم ہو رہے ہیں. آج ان کا غم یقیناً ہمارے تمام غموں پر بھاری ہونا چاہیے. لہٰذا آپ اپنے مرحومین کے لیے دعا خیر کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے, آپ ان کے لیے دعا خیر کریں, امیر المومنین کی نیاز کریں, اور اپنے مرحومین کو بھی یاد کریں. یقیناً وہ بھی اہل بیت کے چاہنے والے تھے, وہ آج عالم ارواح میں عزادار ہوں گے, وہاں عزاداری کر رہے ہوں گے, اور مولا کے صدقے میں ہم دعا گو ہیں خدا بند متعال تمام مرحومین کی مغفرت کرے, اور علی بن ابی طالب کی جوار میں سب کو جگہ ملے, اور ہم جو اہل بیت کے چاہنے والے زندہ ہیں, خدا ہمیں علی بن ابی طالب کے راستے پر زندہ رکھے, اور مولا کی محبت کو ہمارے دلوں میں اور زیادہ کرے. مولا کے صدقے میں پروردگار امام زمانہ کا ظہور ہو جائے, اور ہم سب مولا کے نقش قدم پہ چلیں. آمین. میرا چھوٹا بیٹا, سب سے چھوٹا بیٹا, وہ کہتا ہے کہ مما میں شادی نہیں کروں گا, میں یہی جب اب میں اتنا قابل ہو جاؤں گا تو صرف مولا کے نام پہ بس اپنی زندگی کو گزاروں گا. تو وہ سب سے چھوٹا بیٹا 20 سال کا ہے. تو نہیں, وہ آپ کہتا انہیں کہیں کہ آپ انہیں کہیں کہ آپ شادی کریں, کیونکہ یہ مولا کا ہی حکم ہے, اور آپ کی جو اولاد ہوگی وہ بھی مولا کے سپاہی ہوں گے, سپاہیوں میں اضافہ کرنا ہے نا, لہٰذا شادی انہیں کرنی چاہیے, چونکہ اہل بیت کا یہ حکم ہے, تعلیمات ہے, سنت ہے. لہٰذا خدا ہم سب کو اہل بیت کے چاہنے والوں میں, اور ان کے غلاموں میں, اور ان کے خدام میں, اور ان کے سپاہیوں میں شمار کرے. تو بس یہی ہے, وہ پہلی محرم کے دن ہی پیدا ہوا تھا, اور وہ اچھا, پورے شعبان اس نے روزے رکھے ہیں, پورے رمضان وہ روزے رکھ رہا ماشاء ہے اللہ, ماشاء اللہ سے, سب سے چھوٹا ہے. مگر بڑا بیٹا میرا پورے رمضانوں میں روزے رکھے ہیں, شعبانوں میں نہیں رکھے اس نے, مگر اچھا, رمضانوں میں پورے رکھتا ہے, اور 2 کلاس سے رکھتا ہے بڑا ماشاء بیٹا اللہ, بھی. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. تو خدا تو یہ آپ کی بس نسل میں جاری و ساری رہے, یہ سلسلہ اہل بیت کے چاہنے والے پیدا ہوتے رہے, نمازی ہوں, روزہ دار ہوں, عزادار ہوں, ماتمی ہوں, دعا خان ہوں, مجالس پڑھنے سننے والے ہوں. یہی ہماری زندگی ہے, اس سے بڑھ کے کیا ہے ہماری زندگی میں. علی بن ابی طالب کی عزاداری, اہل بیت کی عزاداری, اہل بیت کا غم اگر ہماری زندگی پر حاوی ہو جائے, یقین جانیے ہماری نجات کا بہت بڑا سامان ہے. بس یہی ہے کہ ہمارے والدین کی مولا ہمارے والد بھی اور والدہ بھی, اور ہمارے ساس تو جیسے اب امام بارگاہ کے جو ہوتے ہیں نا, اور شروع سے سارا امام بارگاہ کا حیدرآباد میں وہ امام بارگاہ بنوائی, سارا کچھ ہے, امام بارگاہ کے صدر ہے ہمارے گھر میں سب میں. اور 2 بھائی, ایک مختار زیدی اور ایک وہ جو مختار زیدی وہ کینیڈا میں, مختار زیدی یہاں, تو یہ بھی امام بارگاہ ہی کام کرتے ہیں, ہمارے سسر بھی. تو بس یہی ہے کہ مولا بس اسی طرح کے ہمارے بچوں کو بھی سب کو بھی مولا آمین, کے طرف پہ چلائے, اور انہیں کا آمین, کام کرے. جی بھی آمین, انہیں کے لیے بھی, مرے بھی انہیں کے لیے, مولا کے لیے نا. آمین, آمین, آمین. اور مولا آپ کو بھی خوش رکھے, آپ کی ساری پریشانی جزاک ختم ہو جائے, اللہ, آپ اپنی آمین, فیملی کے ساتھ خوش رہے, آپ کے مرحومین کو بھی مغفرت ہو جائے, آمین, آمین, اور ساری تو مولا آپ کو خوش رکھے, اسی طرح خیر کام انجام دے, اور آمین. ہمارے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. آپ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں نا, آج تو صرف مولا کا غم ہے, آج ظاہری مولا بات کا ہے, غم کریں گے, ان بالکل. کے بعد ان کے صدقے میں ان ہمارے کے صدقے والدین. میں دعا کریں گے جی کہ خدا جی ہمارے جی مرحومین کو بھی اہل بیت کے صدقے میں جی جوار معصومین میں جگہ دے. جی یقین جی مانیے جی. اس سے بڑی سعادت اور نہیں ہو سکتی. اور ہم کو ہمارے بچوں کو مولا کے نقش قدم پہ چلائے. جی آمین, بالکل. آمین, آمین یا رب العالمین. تھینک یو مولانا صاحب, بہت 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 شکریہ. شکریہ بہن سلمہ, آپ نے سب کو ہیوسٹن سے خیر کال کی. انجام دے, سب کو ثواب اور کثیر ثواب ملے اس کام کرنے آمین, کو. اور اسی طرح یہ سب بس مولا کے لیے کام کرتے رہے. آمین, سب کو آمین, بتائیں. آمین. یہی ہماری ٹھیک ہے زندگی مولانا. ہے, اور یہ ہماری زندگی کا جی مقصد ہے. اسی لیے ہم جی خلق ہوئے, اور اسی لیے بی بی جی کی جی دعاؤں کا نتیجہ ہمیں کہ جی اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں, اور یہ ہماری جی. زندگی کی بنیادی وجہ ہے. بہت بہت شکریہ بہن بہت سلمہ, بہت آپ نے ہمیں تھینک کال یو. کی ہیوسٹن سے. جزاک اللہ خیر الجزا. ناظرین محترم, آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں, 8484690420 ہمارا نمبر ہے, کہ جو اسکرین پر آ رہا ہے. آئیے مناجات امیر المومنین کی طرف بڑھتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ وَاسَأَلُكَ الْأَمَانَ یوم یعرف المجرمون بسیماہم. خدایا اس دن تیری امان چاہیے کہ جس دن
मुजरिम चेहरों से पहचान लिए जाएंगे, जालिम बच नहीं सकेंगे, खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज है, इस दुनिया में भी पकड़ में आएंगे और आखिरत में तो यकीनन दर्दनाक अजाब है उनके लिए। मोमिन हमारे साथ एक और कॉलर है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहुत शुक्रिया बहन, मौला अमीर मोमिनीन की मोहब्बत को हमारे दिलों में और ज़्यादा करे। अल्लाहुम्मा अन का तला अमीर मोमिनीन। आमीन आमीन। इंशाअल्लाह हम दुआ गो हैं, मौला हमें आज़ादार बनाए, मौला हमें मातमी बनाए। आमीन आमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह बहन, बहुत बहुत शुक्रिया बहन, सलामत रहिए। और बहन हमें मेरीलैंड से कॉल की है, खुदावंद मुताल इनके तमाम हवाइज शरिया को पूरा करे, अमीरुल मोमिनीन की शहादत के सदक़े में मौला इनकी मुश्किलें आसान करे और अहले बैत की मोहब्बत को हमारे दिलों में और ज़्यादा करे। हम सब बेहतरीन आज़ादार हो, मौला के मातमी हो, अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में और ज़्यादा हो और अहले बैत के दुश्मनों को खुदा नीस तो नाबूद करे। मोमिन हमारे साथ एक और कॉलर है, हमारी बहन। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। देखिए मुझे ये पता करना था कि फितरा क्या हम अभी से देख सकते हैं, तो किस तरह से नियत करें ये बताइए। और मेरे मरहूमीन का तो लिखा होगा, मैं कलीना से बात कर रही हूँ। बिल्कुल लिखा होगा। हाँ, तो उनके आज मिराज है और आज बहुत उनकी तारीफ है, लिहाजा उनके हक में इंशाअल्लाह हम दुआ गो, इंशाअल्लाह दुआ गो होंगे, खुदा उनके लिए आसानियां पैदा करे, आपके तमाम मरहूमीन को जवार मासूमीन में जगह दे। और आप देखते रहिए बहन, मैं फितरे का अर्ज करता हूँ, फितरे का आप प्रोग्राम देखते रहिए, मैं अर्ज करता हूँ। फितरे का बहन ने सवाल किया है कि क्या अभी से दे सकते हैं। फितरा वाजिब होता है चांद नजर आने के बाद, जब ईद का चांद नजर आ जाए तो फितरा निकालना, ज़कात फितरा वाजिब हो जाती है। और अगर आप अभी निकालना चाह रहे हैं, बस आप पाकिस्तान भिजवा रहे हैं, हिंदुस्तान भिजवा रहे हैं, तो ज़ाहिर आप अगर चांद के बाद भिजवाएंगे तो वो तो पहुंचते हुए बहुत देर हो जाएगी, और जिन्हें वो फितरा मिलेगा वो यकीनन शायद उनके उस तरह काम भी ना आ सके, लिहाजा वाजिब अभी नहीं है। अभी आप उनको पैसे भेज सकती हैं, फितरे की पैसे आप भेज सकती हैं। नीयत आप ये करें कि अपने कर्ज हसना दे रही हैं, क्योंकि अभी आप पर फितरा वाजिब नहीं हो, चांद रात के बाद, चांद नजर आने के बाद वाजिब होगा। जब ईद का चांद नजर आ जाएगा तो आपने जो पैसे भिजवाए होंगे, आपने उनकी नीयत ये कर लेनी है कि ये पैसे जो मैंने उनको कर्ज हसना की नीयत से भिजवाए थे, ये मैं फितरे की नीयत में तब्दील करती हूँ, ये पैसे फितरे के हैं, लिहाजा आपका फितराना अदा हो जाएगा। अभी भी भिजवा सकते हैं, वाजिब आप पर ईद का चांद नजर आने के बाद होगा, लिहाजा नीयत आप तब करेंगे। भिजवा अभी दें, कर्ज हसना की नीयत से दे दें, अभी फितरे की नीयत ना करें। जब चांद नजर आए तो अपनी नीयत को बदल दें और फितराने की नीयत आप कर लें। और जहाँ तक ताल्लुक है आपके मरहूमीन का, इंशाअल्लाह हम दुआ गो हैं, खुदावंद मुताल सब के दर्जात को बुलंद करे। अमीर मोमिनीन की शहादत की रात है, गम की रात है। हम आप सब की अलमैदी टीवी के नाज़रीन और नाज़रात की खिदमत में हम पुरसा अर्ज करते हैं और आप सब से हम दुआ के तालिब। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम। बहन कहाँ से कॉल फरमा रही हैं? जी मैं मेरीलैंड से फरमा रही हूँ। जी जी बहन हुक्म फरमाएं। जी मैं बहुत बीमार रहती हूँ, तो मेरे को चाहिए कि मेरे अपनी सबसे पहले दुआ करें कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। इंशाल्लाह। बहन नाम बताना पसंद करेंगी? नाम नॉट रियली। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए हम आपकी नियत करके इंशाल्लाह आपके लिए दुआ करेंगे। खुदावंद मुताल आपकी बीमारी को दूर करे, आपको शिफाए कामिल व आजिल अता करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर तरफ की मुसीबत, हर तरफ की परेशानी, आफात व बलियात को आपसे दूर रखे और खुदावंद बुजुर्ग बरतर आपको हमेशा सलामत रखे, आपके घर पर रहमत और बरकतें नाजिल हो। बहन आप देखती रहिए, हम इंशाल्लाह आपके लिए दुआ गो हैं और आपसे भी दुआओं की दरखास्त है। नाज़रीन हमारे साथ एक और कॉलर है, देखते हैं कौन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब, मैं न्यू जर्सी से सैयदा जाफरी बात कर रही हूँ और इमाम अली की शहादत पे आपको ताज़ियत पेश करते हैं। जी अज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम। जी और दूसरे ये कि मैं आपसे एक दरख्वास्त करनी थी। आज की तारीख में मेरे ताया हैं और मेरे ससुर भी हैं, तो उनके लिए सूरह फातिहा की गुजारिश थी।
جی بہن. کیونکہ آج ان کی برسی کا دن ہے. اچھا. تو اب میں ان کا نام آپ کو دے دوں اور تو آپ پلیز آخر میں ان کے لیے سورہ فاتحہ کریے اور مغفرت کی دعا کریے گا. جی میرے تایا ہیں سید سرکار حسین جعفری ابن سید غفار حسین جعفری. سید غفار حسین جعفری بالکل ٹھیک. جی اور میرے والد کے بھی نام لکھ لیں سید مردان علی جعفری ابن سید غفار حسین جعفری. جی جی. اور میری والدہ ہیں سیدہ تقیہ فاطمہ جعفری اور میری تائی جو میری ساس بھی ہیں وہ سیدہ صابرہ خاتون. اور جملہ تمام مومنین مومنات ہماری فیملی کے تمام مومنات کو. جی بہن ضرور انشاءاللہ. مجالس میں بھی چونکہ امیر المومنین کی شہادت کی مجالس ہو رہی ہیں اور اپنی دعا میں ہمیشہ ہم آپ کے مرحومین کو اور دیگر تمام مرحومین کو ہم اپنی دعا میں یاد رکھیں گے. خدا ان کے درجات کو بلند کرے اور عزاداری سید الشہداء ہماری نسلوں میں جاری و ساری رہے. امیر المومنین کا غم ہم منائیں اور علی کا غم یقیناً ہمارے غموں پر بہت بھاری ہے. آمین آمین آمین. عزادار بنائے, اہل بیت کا ذکر کرنے والا بنائے اور اہل بیت کی محبت دلوں میں اور زیادہ ہو انشاءاللہ. بہت شکریہ بہن, آپ نے ہمیں نیو جرسی سے کال کی. سیدہ جعفری نے ہمیں کال کی. بہت شکریہ بہن. پروگرام دیکھتی رہیے انشاءاللہ. آپ کے مرحومین بھی ہماری دعا میں ہوں گے اور آپ کے بچوں کے لیے بھی ہم دعا خداوند متعال سب کو طول عمر دے اور اہل بیت کے خدام میں شمار کرے, اہل بیت کے چاہنے والوں میں شمار کرے. خداوند متعال ان کی دعاؤں کو قبول کرے. ناظرین ہمارے ساتھ کالر ہیں نیو یارک سے ملک امیر محمد خان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی عظم اللہ اجورنا و اجورکم. پلیز ہمارے بیٹی کے گھر والے بچے اور خامدن کے بیمار ہیں ان کی صحت کے لیے اور جو مرحومین ہیں ان کا نام تو لکھا ہوا ہے. جی جی بالکل نام لکھا ہوا ہے انشاءاللہ. سب کے لیے شہرباز خان اور پوری آپ کی فیملی کے لیے دیگر سب کے لیے انشاءاللہ بخت بانو سب کے لیے ہم دعا کو ہیں خداوند متعال کے درجات کو بلند کرے اور عزاداران سید الشہداء میں عزاداران امیر المومنین میں شمار کرے اور خدا آپ کے گھر پر رحمت برکتیں نازل کرے اور بالخصوص آپ کی بیٹی آپ کے داماد اور آپ کی جو نواسے نواسی ہیں خداوند متعال انہیں جلد شفا یاب کرے اور دنیا میں جہاں جہاں بھی مریض ہیں خدا کورونا کے ہوں یا دیگر مریض ہوں خدا سب کو اہل بیت کی محبت کے صدقے میں شفا یاب کرے. بہت شکریہ امیر محمد خان صاحب, آپ ہمیں کال کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر الجزا. پروگرام دیکھتے رہیے انشاءاللہ. پروگرام کے آخر میں ہم یقیناً مفصل دعا بھی کریں گے. بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر 8484690420 ہے کہ جو سکرین پر آ رہا ہے. یہ پروگرام لائیو آپ المہدی ٹی وی سے اس وقت دیکھ رہے ہیں 5 سے 6 بجے تک. انشاءاللہ 6 بجے تک ہمارا پروگرام جاری و ساری رہے گا اور اس کے بعد علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب قبلہ کے پروگرامز ہیں. آپ وہ پروگرام بھی دیکھیے گا جن میں قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے اور دیگر پروگرامز ہیں. ناظرین ہماری گفتگو مناجات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر ہو رہی تھی. چونکہ یہ شہادت کے دن ہے اور شب شہادت ہے. 19 کو شب ضربت تھی, 21 کو شب شہادت ہے. امیر المومنین مولائے کائنات مولائے کل. ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مرحوم کے نام لکھنا چاہتے تھے مولانا. جی جی بہن, جی بہن لکھوا دیجیے. میرے شوہر کا نام ہے اصغر علی رجب علی. اصغر علی رجب علی. نام ہے, ہاں میرے بیٹی کا نام ہے محمد علی بنت نظر علی. جی جی. اور میری ماں کا نام ہے محبوب بی بی اور میری ساس کا نام ہے فاطمہ اور میری بچی کا نام ہے انجمن زہرا بنت اصغر علی. انجمن اور میری بہنیں ہیں رہبر آپا اور اختر آپا اور میرے بھائی ہیں یوسف اور میرے دیور دیورانی سب لوگ ہیں جو مبینین ہیں ان کے سب کے لیے دعا کریں انشاءاللہ. کر کے انجمن زہرا بنت اصغر علی اصغر علی بالکل ٹھیک. مومنات کے رجب کے اور خاص ایک دعا کرائیں غلام اصغری جو بڑے عالم تھے میں خود مجلس سنی ہوں بہت اچھا عالم تھے ان کے لیے ایک سورہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. بہن ہم دعا گو ہیں. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں میری لینڈ سے کال کی. آمین آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. بہن ہم دعا گو ہیں.
जज़ाक अल्लाह खैर जज़ा। आपने हमें कॉल की मेरीलैंड से। हम दुआगो हैं खुदावंद मुताल आपकी दुआओं को कबूल करे, आपकी मरहुमीन की मग़फ़िरत करे और ग़ुलाम अस्करी साहब के दर्जात को भी खुदा मुताली करे। और आपने जितने नाम लिखवाए इंशाअल्लाह इनके लिए भी हम दुआगो हैं। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के सदक़े में खुदा सब के अहवाल पर रहमत नाज़िल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी असगर अली साहब ने हमें न्यूयॉर्क से कॉल की है। क्या हाल है जनाब? जी हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का शुक्र है। अमीरुल मोमिनीन की शहादत के अय्याम में दिल गमज़दा है। अमीरुल मोमिनीन की शहादत के अय्याम में किस तरह हमारे मौला को जुल्म और जौर के साथ इस दुनिया से जो है वो रुखसत किया गया। वो अमीर की जो कायनात के लिए रहमत थे, जो कायनात के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थे, और वो इमाम की जिसने अपनों के साथ साथ गैरों की भी मदद की है, आज उन्हें जुल्म और जबर के साथ इस दुनिया से रुखसत किया गया। यकीनन हर आंख पुरनम है, हर दिल आज दुखी है। बेशक बेशक। बस अमीरुल मोमिनीन इस्लाम के कातिल पर बेशुमार लानत देते हैं। बेशुमार अल्लाहुम्मा लअन क़तलत अमीरुल मोमिनीन, बेशुमार अहले लानत, बैत अलैहिस्सलाम के कातिल पर भी बहुत सारी लानत। बेशुमार बेशुमार अहले बैत के दुश्मनों पर लानत, अहले बैत के कातिलों पर लानत। लानत लानत। बस अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया। आपके अहले खाना की तमाम दीनी और दुनियावी नेक हाजत तमन्नाएं ख्वाहिशात आमीन पूरी हो और रोए ज़िंदगी आपको अल्लाह सिवाय गम हुसैन के आमीन या रब्बल आलमीन, आप हमारे दुआ दो रहें। आमीन, हमेशा दुआ। कुछ नाम मरूमीन के शामिल करवा लेते हैं। जी जी जरूर जरूर जरूर। आबरू ज़ैनब का नाम तो हमने लिखा हुआ है। उसके बाकी लिए हम ये दुआ क्या करें कि उसके कद के हवाले से जो परेशानी है इंशाअल्लाह मौला से देंगे, मौला इस बच्ची को जल्द शिफा याब करे। जूम टीवी में दुआ करें, आप कभी मस्जिद करें, कहीं भी करें, मेरी आपसे ये दस्त वक्त हाथ जोड़ के दुआ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उसके लिए जरूर दुआ के जाए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उनके दुआ किया करें। मौला इस बच्ची को सेहत और तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला जल्द शिफा याब करे इंशाअल्लाह। चंद नाम देना चाह रहा था जी आपको। जरूर जरूर इरशाद फरमाएं। पहला नाम है हाजिरा खातून बिन्ते सैयद बिन्ते सैयद सईद अहमद रिजवी। सईद अहमद रिजवी। और बाकी चार नाम आपके हैं, आपके पास है, मैं लिखिए बता। अहमद अली वाली मोहम्मद अली, जी जी याकूब अल शगल भाई, जी जी जैनब बिन्ते फजल भाई, जी जी खतीजा बिन्ते असद अली और सलमा जी जी ज़ौजा हुसैन अली। सलमान ज़ौजा हुसैन। जी बिल्कुल, हम इन सब मरहुमीन के लिए दुआ गो हैं। खुदावंद बुजुर्ग बरतर इनके दर्जात को मुताली करे, जवारे मासूमीन में जगह दे, इनकी आलम अरवाह की मुश्किलात आसान। इस नाम को जरा सही करने की जो मैंने आखिरी में लिया है, सलमा ज़ौजा हुसैन लिखवाया था आपने। सलमा बिन्ते हसन अली मगदिश वाले। बिन्ते हसन अली। सलमा बिन्ते हसन अली मगदिश वाले। बंदिश वाले, जी ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी। जज़ाकल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे असगर अली साहब, जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। आपने हमें आज के प्रोग्राम में कॉल की, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सलामत रहिए। खुदावंद मुताला आप सबको और हम सबको अज़ादारान अमीरुल मोमिनीन में, अज़ादारान सैयद शुहदा में शुमार करें। आज की शब आप भी हमें दुआ में याद रखिएगा और आप भी हमारी दुआ में हैं। जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। नाज़रीन मोहतरम, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। 8484690420 हमारा नंबर है कि जो स्क्रीन पर आ रहा है। मुनाजात अमीरुल मोमिनीन के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी सारी है, और इसकी वजह यह है कि ये दिन वो है कि जो मौला मुत्तकियान अमीर कायनात के दिन है। 19 को ज़रबत लगती है और 21 को मौला की शहादत होती है। 63 साल की उम्र मुबारक में अमीरुल मोमिनीन इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। गोया अली रुखसत नहीं हुए, यूं लगा कि जैसे दीन का काबा गिरा दिया गया, यूं लगा कि जैसे पूरे का पूरा दीन जो है वो आज जख्मी है और लहूलुहान है। चूँकि दीन आज अगर मौजूद है तो अली और औलाद अली की कुर्बानियों की वजह से। आज अगर इस्लाम हमारे पास मौजूद है, किसी का कुछ नहीं लगा, अहले बैत का कुछ नहीं बचा। अमीरुल मोमिनीन की अपनी जान, अपने ख़ानदान को, सबको दीन इस्लाम पर कुर्बान किया। और जितने भी जालिम हैं जिन्होंने अहले बैत पर जुल्म किया, या जो आज जुल्म कर रहे हैं, जो आज निहत्तों पर हाथ उठा रहे हैं, जो आज बम ब्लास्ट कर रहे हैं, जो आज दूध पीते बच्चों को कत्ल कर रहे हैं,
ان سب کو انشاءاللہ عدالت کی کٹہرے میں لائے، اور لانے والا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہوں گے۔ امام کے ظہور میں تعجیل ہو، امام جلد تشریف لائیں، تاکہ ایک ایک یزیدی، ایک ایک نسل یزید کا ظالم اور سفاک آدمی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو، اور امام زمان اس کو سزا دے، اور انشاءاللہ ظالم اپنے کیفر کردار کو پہنچے۔ ناظرین، آئیے دعا کے کچھ اور جملے پڑھتے ہیں۔ وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ يَوْمَ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، خدایا اس دن امان چاہیے کہ جس دن مجرم چہروں سے پہچانے جائیں گے، گناہ چہرے پر لکھا جائے گا، ماتھے پر لکھا ہوگا یہ قاتل ہے، ماتھے پر لکھا ہوگا یہ جھوٹ بولنے والا ہے، ماتھے پر لکھا ہوگا یہ دھوکہ دینے والا ہے، ماتھے پر لکھا ہوگا یہ زنا کرنے والا ہے۔ ہر جرم ماتھے پر آ جائے گا، چہرے پر آ جائے گا، چہرے سے جرم ظاہر ہو جائے گا۔ کتنی مشکل گھڑی ہوگی۔ کس کس سے چھپائیں گے اپنا چہرہ، کس کس سے چھپائیں گے اپنے گناہ؟ آئیے آج موقع ہے خدا سے اپنے گناہوں کو بھی بخشوا لیں، اور آج تائب ہو جائیں، اور خدا کے حضور آج توبہ کریں۔ امیر المومنین کی شہادت کی رات ہے، اعمال کی رات ہے۔ آج کی شب جب اعمال کریں، عزاداری کریں، جب مجلس سنیں، نوحہ اور ماتم کریں، تو اپنے گناہوں کی مغفرت ضرور طلب کیجیے گا۔ یوم یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اور انہیں بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ گناہگار جب خدا کے حضور لائے جائیں گے کہ جن کے چہروں سے ان کے جرم ظاہر ہوں گے، انہیں عزت و احترام سے نہیں لایا جائے گا۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، انہیں ان کے بالوں سے پکڑ کر فرشتے کھینچ کر لائیں گے، انہیں ان کے پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ خدا اس دن امان چاہتا ہوں، خدا کرے آپ اور ہم سب اس دن امان میں ہوں، لواء الحمد کے نیچے ہوں، پرچم حضرت ابو الفضل العباس کے نیچے ہوں۔ اور یقین مانیے جو بھی عزادار ہیں، جو حسین کے عزادار ہیں، جو اہل بیت کے عزادار ہیں، جو امیر المومنین کے عزادار ہیں، جو خاندان نبوت و عصمت و طہارت پر، ان کے مصائب پر آنسو بہاتے ہیں، یقین جانیے وہ اس دن امان میں ہوں گے۔ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت کی جو جنت کے مالک ہیں اس دنیا میں ہیں، تو ان کا غم ہمارے لیے سب سے بڑا غم ہے، اور اگر ان کی خوشی ہے تو ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ یقین مانیں ان کے غم میں غمناک ہونے والے اور ان کی خوشی میں خوش ہونے والے اس دن امان میں ہوں گے۔ اور عزادار کے لیے تو خیر وعدہ ہے، عزادار کے لیے تو ایک ماں کا وعدہ ہے کہ جو ماں کہتی ہے، جب سید الشہداء کی ولادت ہوئی تھی اور آقا کریم تشریف لائے اور اپنے نواسے کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور گریہ کیا، تو بی بی نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کا نواسا پیدا ہوا ہے۔ کہا ابھی جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ یہی میرا نواسا کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ تو بی بی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اس دن روئے گا کون، میرے بچے کی مدد کرنے والا کون ہوگا، اس کا غم کون منائے گا، اس پر گریہ کون کرے گا؟ کیونکہ رسول نے کہا تھا کہ علی بھی نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں ہوں گا، بی بی آپ بھی نہیں ہوں گی۔ تو بی بی نے کہا تھا کہ کون ہوگا؟ پھر رسول نے کہا تھا کہ اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا، اس کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے، اس کی عورتیں حسین کی خواتین کو روئیں گی۔ لہٰذا اللہ نے ہمیں الحمدللہ اس قوم میں پیدا کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں اس گھرانے کی محبت ہے، یہ خدا کا خاص لطف ہے۔ اگر خدا نے مطالعہ کسی ایسے گھر میں پیدا کر دیتا کہ جہاں پر محبت اہل بیت ہمیں مائیں گھٹی میں نہ پلاتی، تو ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں تھا۔ یہ اہل بیت کا کرم ہے کہ ہم اس گھرانے میں پیدا ہوئے کہ جہاں ماؤں نے ہمیں دودھ میں محبت آل محمد پلائی۔ یہ محبت آل محمد گویا گھٹی میں ہم نے پی ہے، اور یہی ہماری زندگی ہے۔ اہل بیت کا غم ہمارے لیے سب سے بڑا غم ہے۔ ہمارا اپنا کوئی غم اہل بیت کے غم کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہماری جانیں، ہماری زندگیاں، ہمارا یہ سب کچھ سب قربان ہے اہل بیت پر۔ آج امیر المومنین کی شہادت کی شب ہے، خاص وقت نکالیے گا عزاداری کے لیے، جہاں پر اعمال کریں، آج لیلۃ القدر کے 21ویں شب کے اعمال کریں، وہاں پر عزاداری میں آج کی رات صرف کریں، ماتم میں، گریہ میں، نوحہ میں مجلس سنیں۔ المہدی ٹی وی سے بھی مجالس انشاءاللہ لائیو نشر ہوں گی۔
تو عرض کر رہا تھا فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اس دن خدایا تیری امان چاہتا ہوں جس دن گناہگاروں کو ان کے چہروں سے پہچانا جائے گا، ان کے پاؤں سے اور ان کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ یہ ظلم کرنے والے کب تک بچیں گے؟ کب تک یہ اپنے آپ کو بچاتے پھریں گے؟ جب خدا کے شکنجے میں آئیں گے، جب قہار و جبار خدا کے قابو میں آئیں گے تو یہ ہل نہیں سکیں گے۔ آج جو بڑے بڑے فرعون بنے پھرتے ہیں، ان کے بالوں سے اور پاؤں سے گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ، خدایا اس دن تیری امان چاہتا ہوں، یوم لا یجزی والد عن والدہ، جس دن باپ بیٹے کی جگہ کچھ نہیں کرے گا، جزا نہیں ملے گی۔ باپ کو بیٹے کی جگہ، بیٹے کو باپ کی جگہ جزا نہیں ملے گی۔ ہر ایک کو اپنی جزا ملے گی، ہر ایک کو اپنی سزا ملے گی۔ نہ بیٹا باپ کی جگہ آئے گا، نہ باپ بیٹے کی جگہ لے سکے گا۔ اس دن خدا تیری امان چاہتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ يَوْمَ لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، خدایا اس دن تیری امان چاہتا ہوں جس دن باپ بیٹے کی جگہ اور بیٹا باپ کی جگہ جرم کی سزا نہ پائے گا۔ ہر ایک اپنے جرم کا خود سزاوار ہوگا، ہر ایک کو سزا اپنے جرم کی ملے۔ باپ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے بیٹے کی سزا مجھے دے دے، بیٹا نہیں کہے گا میرے باپ کے گناہ کا عذاب مجھے دے دے، ہوگا نہیں۔ جس نے جو کیا ہوگا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر جس نے اچھائی کی ہوگی یا گناہ کیا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ خدایا اس دن تیری امان چاہتا ہوں۔ ان وعد اللہ حق، کیونکہ تیرا وعدہ حق ہے، تو نے جو کچھ کہا ہے وہ حق ہے۔ تو نے کہا موت، وہ حق ہے۔ تو نے کہا نشور، وہ حق ہے۔ تو نے کہا صراط، وہ حق ہے۔ تو نے کہا قبر، وہ حق ہے۔ تو نے کہا محشر، وہ حق ہے۔ جو جو تو نے وعدہ کیا ہے خدایا وہ سب حق ہے، وہ سب ہونا ہے۔ انسان مانے تو بھی ہونا ہے، انسان نہ مانے تو بھی ہونا ہے۔ وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ، خدایا اس دن تیری امان چاہتا ہوں، یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، کہ جس دن ظالمین کو عذر خواہی کام نہیں دے گی، معذرت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس دن طلب معذرت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس دن اگر ایک گناہگار کہے گا کہ خدایا معاف کر دے، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے گناہ ہوا، میں نے قتل کیا، میں نے بم بلاسٹ کیا، میں نے عزاداری کے جلوس پر حملہ کیا، میں نے ماتمی کو نشانہ بنایا، میں نے علی کے چاہنے والے کو نشانہ بنایا، خدایا تو مجھے معاف کر دے، میں پچھتا رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم، اس دن ظالمین کو، ظلم کرنے والوں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج بدلنا ہے۔ آج اگر کسی کو خیال آ جائے کہ وہ کسی غلط راستے پر ہے، خدا کرے ان طالبان کو، خدا کرے ان سپاہ صحابہ کو اور ان اہل بیت کے دشمنوں کو خدا ہدایت کرے اور یہ اپنی آخرت تباہ و برباد نہ کریں۔ یہ دشمن میں علی میں آ کر، یہ دشمن آل محمد میں آ کر جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہو یا دیگر یہ جو بم دھماکے ہو رہے ہیں، یا جو جلوسوں پر حملے ہوتے ہیں، یا جو عزاداروں پر حملے ہوتے ہیں، یہ اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ کہ جس دن انہیں بالوں سے پکڑ کر کھینچا جائے گا، جس دن انہیں پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا کہ تم دھماکے کرتے تھے، اہل بیت کے چاہنے والوں کو تم نے قتل کیا، تم نے شہید کیا، جلوسوں پر تم نے حملے کیے، عزاداروں پر تم نے حملے کیے، اور اس دن یہ معذرت کریں گے، لیکن یوم لا ینفع معذرتهم، اس دن کوئی معذرت ان کے کام نہیں آئے گی۔ آج اگر سنبھل جائیں، آج اگر سدھر جائیں، آج اگر توبہ کر لیں تو خدا معاف کر سکتا ہے۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ، خدایا ان پر لعنت ہو۔ دیکھیے لعنت کرنا قرآنی لفظ ہے، یہ لعنت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی لعنت کی، جھوٹے پر لعنت ہے، ظالم پر لعنت ہے۔ اور یہاں پر جو مناجات امیر المؤمنین ہے وہاں پر یہ لفظ آ رہا ہے، مولا کی زبان اقدس پر یہ لفظ آیا، خدایا ان پر لعنت ہو، یہ جو یہ ظالم ہیں، جو یہ گناہ کرنے والے ہیں، کہ جنہیں گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ وسوء الدار، اور ان کا ٹھکانہ برا ہوگا، ان کا دار، ان کا گھر بہت بری جگہ ہوگی، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا۔ وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ، خدایا میں امان چاہتا ہوں، اس دن امان چاہتا ہوں، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن
کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ماں بیٹی کے کام نہیں آئے گی, بیٹی ماں کے کام نہیں آئے گی, بھائی بہن کے کام نہیں آئے گا, بہن بھائی کے کام نہیں آئے گا. آج جو ایک دوسرے پر جان دیتے ہیں اس دن کسی کا حال بھی پوچھیں گے نہیں. آج جو ایک دوسرے کے لیے مرنا چاہتے ہیں, آج جو اپنے پیاروں کو مرتے دیکھتے ہوئے خون بھی انہیں ڈونیٹ کر رہے ہیں, اپنی کڈنیز بھی ڈونیٹ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں, اس دن کوئی نہیں کرے گا. اس دن تو ایک نیکی کوئی نہیں دے گا. یہ محبت آج ہے, آج یہ محبت ہے, لیکن اس دن کوئی کسی کے کسی کام نہیں آئے گا. کوئی نہیں کہے گا کہ یہ میری ماں ایک نیکی تم لے لو, یہ ماں کے بیٹا ایک نیکی تم لے لو. یہ سب کچھ اسی دنیا میں ہے. ناظرین محترم, ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام صاحب رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ جی بہن شکریہ, خدا آپ کو سلامت رکھے. ہمارے سیمی بہن نے ہمیں کیلیفورنیا سے کال کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت بہت عظم اللہ اجورنا آپ واجورا. لوگوں کو تندرست سے دے اور ہر بیماری ہر تکلیف پریشانی. آپ کے پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, بہت نالج مل رہی ہے ہم لوگ کو, بہت معلومات ہو رہی ہے. جزاک اللہ بہن. تو بس ہمارے شوہر کے لیے آپ دعا کر دیے. قاضی محمد مسلمی ان کا نام ہے. ہماری پھوپھی اور پھوپھا کے لیے کر دیے دعا. ڈیرا بیگم شفاعت حسین, ہمارا خدیجہ علی عباس. علی عباس, جی جی بالکل. مولانا صاحب یہ بتائیے جیسے کہ مرحوم کے کرتے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد شوہر کا نام لگتا ہے کہ ماں باپ کا نام لگتا ہے؟ اصل میں بہن قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم نے ہر ایک شخص کو اس دن امام کے ساتھ بلانا ہے. یہ جو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا, بعض یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ بلایا جائے گا. اصل میں یہ جو تعارف ہے, یہ تعارف دنیا میں ہے. ماں کا تعارف ہو, باپ کا تعارف ہو. آخرت کا نظام بالکل مختلف ہے. یہ برتھ سرٹیفکیٹ وہاں نہیں چلے گا کہ کون کس کا باپ ہے اور کون کس کا بیٹا ہے, ماں کون ہے اور باپ کون ہے. یہ تعارف دنیا میں ہے. وہاں پر جو بلایا جائے گا, قرآن یہ کہتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم ہر ایک انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. وہاں پر تعارف امام کے ساتھ ہوگا. دنیا کے رشتے وہاں پر ختم ہو جائیں گے. جیسا کہ ابھی مناجات میں بھی یہی الفاظ آ رہے ہیں, بھائی بہن یہ رشتے سب دنیا کے رشتے ہیں. وہاں پر نہ ماں کے ساتھ بلایا جائے گا, نہ باپ کا نام پکارا جائے گا. وہاں پکارا جائے گا بتاؤ تمہارا امام کون ہے. اور ہم تو الحمدللہ نعرہ حیدری لگا کے کہیں گے کہ ہمارا امام علی ابن ابی طالب ہیں, اور علی سے لے کر مہدی دوران تک 12 ہمارے امام ہیں. ہم اپنے امام کا نام بھی جانتے ہیں, اپنے امام کے والد والدہ کا نام بھی جانتے ہیں. ہم اپنے اماموں سے واقف ہیں. مسئلہ ان کے لیے ہے جن کا امام ہی نہیں, اور اگر ہے تو ان کی ولدیتوں کا پتہ نہیں, ان کے لیے مسئلہ بنے گا. یہ رمضان میں روزے چھوٹ جاتے ہیں تو اگر ان کو بعد میں لگاتار کرنے پڑتے ہیں, جیسے 2 رکھ لیے 2 بعد میں رکھ لیے, اس طرح کر کے لگاتار کرنے پڑتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ اگر تو ماہ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر کسی نے قضا کیا ہے تو ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھنے پڑیں گے. ایک روزے کے بدلے جان بوجھ کر اگر کسی نے چھوڑا ہے, اچھا خاصا تھا, صحت مند تھا اور جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا, ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے, اور پہلے 30 روزے لگاتار رکھنے ہیں, اور اس کے بعد کی جو ایک دن رکھے اس کے بعد بے شک آگے پیچھے کر سکتے ہیں. ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے. یہ کم از کم اس کے لیے کہ جو جان بوجھ کر روزہ قضا کرے, اور جو مجبوری کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے یا کسی پریشانی کی وجہ سے روزہ اگر قضا ہو جائے تو وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک ہی رکھنا ہے. اور وہ ضروری نہیں کہ آپ مثلا اسی دن رکھیں. مثلا آپ سفر میں تھے, سفر میں آپ کا روزہ قصر, آپ نے روزہ نہیں رکھا, لہٰذا وہ آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں, ترتیب ان میں ضروری نہیں ہے. جیسے آپ نے دعا کا پروگرام شروع کیا, ایسے آپ لوگ سوال جواب کا بھی پروگرام شروع کر سکتے ہیں. تو جیسے ہم لوگوں کو پوچھنا, ایک دنوں آپ سے دعا بھی چاہے آپ روک کے ہم لوگ کے سوال کے جواب دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا رکھے. تو آپ کی دعا کو جاتی ہے وہ ہو جاتا ہے. تو ایسا بھی پروگرام آپ لوگ شروع کر دیں کہ ہم لوگ کو کچھ پوچھنا تو ہم لوگ اس میں جلدی پوچھ لیں. جی بہن بہت شکریہ, یہ بہت اچھی تجویز ہے, اور اس پر بھی ہم انشاءاللہ غور کرتے ہیں کہ ایک سوال و جواب کا پروگرام جو ہے وہ لائیو رکھا جائے. اس میں بھی انشاءاللہ ہم غور کرتے ہیں. دعا کے لیے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دعا کا پروگرام جس طرح ہمارے بہن بھائیوں کی یہ خواہش ہے کہ اس کو ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی جاری و ساری رکھا جائے, تو یہ ہماری جو ہے وہ تجاویز زیر غور ہیں. انشاءاللہ سوال و جواب کے حوالے سے بھی ہم حاضر ہیں. لیکن یہ کہ آپ کو اگر کوئی بھی سوال ہو, نمبر آپ کے پاس موجود ہے,
آپ پروگرام میں یا پروگرام سے ہٹ کے کبھی بھی کال کر سکتی ہیں, ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی بہت بہت شکریہ ماں صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بہت اضافہ کرے, آپ کو تندرستی لمبی عمر دے, سارے آپ کے گھر والوں کو سب کو بہت اچھا ہے, اور سب کو سلامت رکھے مولا کے صدقے میں, ان کے صدقے میں اللہ میاں سب کو حفاظت سے رکھے. اور دعا کر دیجیے گا ہمارے بچے کے بھائی بیٹے کے لیے بھی, ہماری بہن بھائیوں کے لیے, بیٹی کے لیے, جعفر اور زینب کے لیے بھی دعا کر دیجیے. انشاءاللہ خدا سب کو سلامت رکھے, علی عباس کو, جعفر کو, زینت کو, خدا ان بچوں کو طول عمر دے, کامیاب و کامران کرے, اور آپ کے تمام مرحومین قاضی محمد مسلمی, طاہرہ بیگم, شفاعت, سب کو خدا جوار معصومین میں جگہ دے, اہل بیت کا عزادار بنائے, اور ہم یا حسین کہتے معاشر میں سب حاضر ہوں انشاءاللہ. آمین رب العالمین. اچھا مولا صاحب خدا سے بہت شکریہ بہن, جزاک اللہ. کچھ وہ آپ کے پروگرام میں ہم نے بات دیکھی تو بات کیجیے. نہیں استغفر اللہ بہن, آپ کی کال سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے, بہت شکریہ, آپ ہمیں کال کرتی ہیں, ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے, جزاک اللہ خیر الجزا, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. بہت شکریہ, ہماری بہن نے ہمیں کال کی. ناظرین آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں, 15 منٹ ہمارے پاس موجود ہیں, 6 بجے ہمارا یہ پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا. آپ بھی اگر اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو جو نمبر ٹیلی ویژن کی سکرین پر آ رہا ہے, آپ اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں. مناجات امیر المومنین کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری. وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ يَوْمَ لَا يَنْفُعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ. خدایا اس دن تیری امان چاہتا ہوں کہ جس دن ظالمین کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی. اس دن کہیں گے خدایا تو واپس بھیج, جتنے بم بلاسٹ کیے ہیں اب نہیں کریں گے, یہ جتنے قتل کیے ہیں اب نہیں کریں گے, یہ جس عزادار پر حملہ کیا ہے, جس ڈاکٹر وکیل کو شیعہ سمجھ کے حملہ کیا ہے, جتنی معصوم جانوں کو ہم نے لیا ہے, خدایا تو ایک دفعہ دنیا میں بھیج, ہمیں بہت افسوس ہے, ہم بہت پچھتا رہے ہیں, ہم نے بہت غلط کیا ہے, خدایا پھر بھیج, اب نہیں کریں گے, اب اچھے انسان بنیں گے. تو مولا کہتے ہیں نہیں, یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم, اس دن ان کی یہ معذرت, اس دن یہ مگرمچھ کے آنسو کام نہیں آئیں گے. جو دنیا میں کر کے گئے اس کا مزہ چکھنا ہے. آج اگر سنبھل گئے, آج اگر جاگ گئے تو خدا توبہ قبول کرنے والا ہے, وہ غفور الرحیم ہے. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ, ان پر لعنت بھی ہو اور ان کا ٹھکانہ برا ہو. وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا. اس دن خدایا تیری امان چاہتا ہوں, تیری پناہ چاہتا ہوں, اس دن کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ, اللہ اکبر, العزبۃ للہ. اس دن خدایا سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہوگا. آج یہ اپنے آپ کو بڑے طاقتور سمجھتے ہیں, آج یہ جو دنیا کی بڑی طاقتیں اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھی ہیں, کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی, کسی کو طاقت کا گھمنڈ نہیں ہوگا, کسی کا سر غرور سے اونچا نہیں ہوگا, کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا, اور ہر امر خدا بند متعال تیرے ہاتھ میں ہوگا. والامر یومئذ للہ, ہر امر اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. ناظرین محترم ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ, وعلیکم السلام. جناب سجاد حسین شاہ صاحب نے ہمیں بروکلن نیو یارک سے کال کی ہے. ہم دعا گو ہیں خداوند بزرگ و برتر ان کے مرحومین کی مغفرت کرے, انہیں ان کے بچوں کو طول عمر دے, ان کے مال و رزق میں اضافہ ہو, خدا ان کو صحت و تندرستی سے رکھے, اور بالخصوص ان کے عزیز, ان کے دوست جناب ذیشان حیدر صاحب کو خداوند متعال کے جو ہاسپٹل میں جلد شفا یاب کرے, اور جتنے بھی ہمارے بہن بھائی, ہمارے مومنین, ہمارے بہن, ہماری بہنیں, ہمارے بھائی, ہمارے بچے بچیاں, بزرگ جو بھی ہاسپٹل میں بیمار ہیں, آئی سی یو میں ہیں, ریگولر وارڈز میں ہیں, بستر بیماری پر ہے, خدا آج کی شب سب کو شفا یاب کرے. امیر المومنین علی بن ابی طالب کے توسل سے خدا سب کو شفا یاب کرے. ہم کمزور ہیں, ہم ان بیماریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم انتہائی ناتوان ہیں, ہم عاجز ہیں. خدایا تو اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے جو ہے وہ اپنا معاملہ ہمارے ساتھ کرنا, کبھی جبر سے اور کبھی عدل سے نہ کرنا, چونکہ ہم تیرا عدل برداشت نہیں کر سکتے. یہ ناتوان جسم ہے, اپنے فضل سے ہماری شخصیتوں پر اور خداوند متعال ہماری زندگیوں پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. شاہ جی ہم آپ کے مرحومین کے لیے بھی دعا گوئیں, اور آپ کے سب عزیزوں کے لیے انشاءاللہ خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے. ہماری طرف سے بہت بہت تعزیت, امیر المومنین کی شہادت کی شب ہے, خداوند متعال ہم سب کو عزاداران امیر المومنین اور عزاداران سید الشہداء میں شمار کرے. بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ موجود ہیں, آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, شریک ہو سکتے ہیں. تقریباً 5 منٹ ہم گفتگو اور کریں گے, اور اس کے بعد جو دعا ہم نے بہن بھائیوں کے نام لکھے, مرحومین کے نام لکھے,
ان کے لیے ہم دعا گو ہیں. خداوند بزرگ و برتر ان سب کے احوال پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرے. خدا ان سب کا خاتمہ جو ہے وہ علی الخیر کرے, ہم سب کا خاتمہ علی الخیر کرے. ناظرین ہمارے ساتھ کالر ہیں ملکہ آپا نیو جرسی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا. مجھے یہ بولنا تھا کہ وہ علموں کا اس کے علموں کا جو پتہ ہے مولانا, نام جو ہے کس نام سے بھیجنا. مولانا تقاط حسین صاحب کل رات میں بات کرے تو بولے کہ میں بھیجوں گا, تو ابھی نہیں آیا. میرا پلیز آپ جلدی بھیجا دیے, میں چیک بھیجاتی ہوں اور سے پیسے بھیجاتی ہوں تاکہ میرے کو آج یا کل کی مجلس میں بھی شریک کرنا ہے. وہ تو حساب میں بول دی مولانا کو, اور آپ بس مہربانی کر کے وہ کس نام سے بھیجنا ہے وہ نام بھیجا دیجیے. جی بہن آپ کو وینمو کی انفارمیشن بھجوا دیتے ہیں. پے پال پہ تو آپ اگر جانا چاہیں تو المہدی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پہ جو پے پال کا لنک ہے آپ اس پہ کر سکتی ہیں. اگر آپ المہدی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں تو پے پال وہاں پہ, اور وینمو اگر آپ کو چاہیے تو وینمو کی انفارمیشن ہم بھجوا دیں گے آپ کو. ہاں وہ نہیں چاہیے مجھے, تو وہ کس نام پہ ہے وہ نام بھیجا دیجیے. جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, ٹیکسٹ کر دیے, میں وہ کر دی. جی ٹھیک ہے بہن, میں آپ کو انشاءاللہ پروگرام کے بعد آپ کو وینمو کی انفارمیشن بھجوا دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے لیے, آپ کے مرحومین کے لیے, ذکی موسوی صاحب کے لیے, باقر موسوی صاحب کے لیے اور آپ کے تمام مرحومین کے لیے ہم دعا گو ہیں. خداوند متعال سب کو جوار ائمہ میں جگہ دے اور عزاداری کرتے کرتے ہم اہل بیت کی خدمت میں پیش ہوں. بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمارا نمبر اس وقت سکرین پر ہے اور پروگرام بالکل آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے. ابھی انشاءاللہ ایک دو جملے اور پڑھ کے اس کے بعد ہم دعا کی طرف بڑھیں گے. وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, ذرہ برابر کسی کا کوئی فائدہ نہیں کرے گا, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. اس دن اللہ کے ہاتھ میں سب امر ہوں گے, جتنے بھی امور ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے, خدا کی قدرت میں ہوں گے, سب خداوند متعال کے قبضے میں ہوگا. لمن الملک اليوم, جب آواز آئے گی کس کی حکومت ہے آج, بتاؤ آج حکومت کس کی ہے, تو کوئی اس قابل نہیں ہوگا کہ کہے کہ ہاں آج حکومت ہماری ہے. یہ بڑے بڑے جو دندناتے پھر رہے ہیں, یہ بڑے بڑے جو اپنے آپ کو ظلم کا پہاڑ سمجھے بیٹھے ہیں, سب کی گردنیں جھکی ہوں گی اور ایک آواز آئے گی للہ واحد القہار. آج اس اللہ کی حکومت ہے جو واحد ہے, جو قہار ہے, جو جبار ہے. وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. الامان الامان الامان. خدایا اس دن کی امان چاہتا ہوں. قرآن مجید کی آیت ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. خدایا اس دن امان چاہتا ہوں کہ جس دن انسان بھائی بھائی سے بھاگے گا, باپ سے بھاگے گا, ماں سے دور بھاگے گا, بہنوں سے بھاگے گا, بیوی سے بھاگے گا, اولاد سے بھاگے گا. کہیں یہ مجھ سے نیکی نہ مانگ لیں, کہیں یہ نیکی کا سوال نہ کر دیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ سے کچھ مانگ لیں کہ ایک نیکی ہمیں بھی دے دو. بھاگے گا انسان, دور بھاگے گا. مولا فرماتے ہیں اللہم اسألک الامان. خدایا اس دن تیری امان چاہتا ہوں, اس دن تیری پناہ چاہتا ہوں, اس دن تیرا کرم چاہتا ہوں, اس دن تیرا رحم چاہتا ہوں, کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, سب بھاگیں گے, دور بھاگیں گے. حتیٰ کہ خونی رشتہ دار کی جو دنیا میں جان چھڑکتے تھے ایک دوسرے پر, آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. بھائی بھائی سے بھاگے گا, بہن بہن سے بھاگے گی, ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے, اولاد ماں باپ سے بھاگے. ناظرین محترم آج وقت ہے تاکہ ہمیں وہاں پر کسی کو ڈھونڈنا نہ پڑے. اتنے رش میں, اتنے ہجوم میں, اتنی مخلوق میں کس کو تلاش کریں گے, اور کون دے گا نیکی ہمیں؟ کوئی نہیں دے گا, کوئی ایک نیکی ہمیں نہیں دے گا اس دن. ایک نیکی تو دور کی بات ہے, کوئی مسکرا کے ہماری طرف دیکھے گا نہیں اس دن. آئیے جاگ جائیں, آئیے متوجہ ہو جائیں, اپنے اعمال کے ذمہ دار بن جائیں, اپنے اعمال کو بہتر کریں, اپنی زندگی کو درست کریں. زندگی کا پتہ نہیں کب شام ہو جائے. قبر میں کوئی مدد نہیں کر سکے گا ہماری, آخرت میں کوئی مدد نہیں کر سکے گا. جو کیا ہوگا خود جھیلنا ہے. آئیے اپنی قبر کے لیے تیار ہو جائیں, آخرت کے لیے تیار ہو جائیں. اور جو بہترین وسیلہ ہے قبر کے لیے, آخرت کے لیے,
وہ عزاداری سید الشہداء ہے، عزاداری امیر المؤمنین ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جب آنسو آنکھ میں آتے ہیں خدا گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ علی کے غم میں رونے والا ہے۔ اس نے علی کو تلوار لگتے دیکھی نہیں، لیکن علی کی شہادت سن کر یہ روتا ہے۔ اس نے زینب ام کلثوم کو یتیم ہوتے دیکھا نہیں، لیکن ذکر سنتا ہے تو دھاڑے مار مار کے روتا ہے۔ اس نے علی کا جنازہ اٹھتے دیکھا نہیں، لیکن علی کے تابوت کو کاندھا دینے کے لیے آگے آ جاتا ہے۔ خدا گناہ بخش دیتا ہے۔ خدا اپنے مطال سے دعا گو میں کہ محمد و آل محمد، المہدی ٹی وی کے تمام ناظرین و ناظرات، بالخصوص ہمارے تمام بہن بھائی کی جنہوں نے ہمیں کالز کی ہیں، خدا اپنے بزرگ و برتر سب کے گھروں پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ ہمیں ہماری بہن سلمہ نے ہیوسٹن سے کال کی ہے، ہماری ایک بہن نے میری لینڈ سے، ہماری دو بہنوں کی کال میری لینڈ سے آئی ہے، نیو جرسی سے بہن سیدہ جعفری نے کال کی ہے، ملک امیر محمد خان صاحب نے نیو یارک سے کال کی، اصغر علی صاحب نے نیو یارک سے کال کی، اور ہمیں سیمی بہن نے کیلیفورنیا سے کال کی، ملکہ آپا نے نیو جرسی سے کال کی ہے۔ ہم سب کے لیے دعا کریں جتنے بہن بھائیوں نے ہمیں کال کیا، خدا ان کے گھروں پر رحمت برکتیں نازل کرے، ان گھروں میں کبھی فاقے نہ ہو، کبھی غربت نہ ہو، کبھی بیماری نہ آئے۔ اور کینیڈا سے ہمیں ہماری ایک بہن نے کال کی انتخاب صاحب کے گھر سے، ان کے لیے دعا کریں خدا ان بزرگ کو برکت سب کے احوال پر رحمت برکتیں نازل کرے، ان گھروں میں کبھی فاقہ نہ ہو، غربت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، کبھی مصیبت نہ آئے، ان گھروں پر رحمت اور برکتیں نازل ہوتی رہیں، ان گھروں میں عزاداری سید الشہداء جاری و ساری رہے، اور ان گھروں میں عزادار پیدا ہوتے رہیں، اور ان نسلوں میں عزاداری سید الشہداء رہے۔ جو بیمار ہیں بالخصوص آبرو زینب، ذیشان حیدر، علی عباس اور جتنے بھی دیگر منظورین ہیں، خدا ان بزرگ و برتر سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ جو بھی المہدی ٹی وی کے ناظرین و ناظرات ہیں، مومنین و مومنات ہیں، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ہیں، جو بیمار ہیں خدایا سب کو شفا یاب فرما، علی بن ابی طالب کے صدقے میں شفا یاب فرما، اور جو دنیا سے چلے گئے ہمارے کالرز کے مرحومین، ناظرین کے مرحومین، شہداء ملت جعفریہ، مراجع کرام، علماء کرام، ذاکرین اعظام، شعراء کرام، ہمارے ڈاکٹرز حضرات، ہمارے وکلاء، ہمارے عزادار، ہمارے ماتمی کہ جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے چلے گئے یا جنہیں شہید کر دیا گیا، خدا ان سب کے درجات کو متعالی فرما، اور سب کو امیر المومنین کے ساتھ محشور فرما، سب کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما، اور خدایا ہمیں بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر آنے والی موت سے محفوظ فرما، ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما، علی کے راستے میں شہادت آئے، حسین کے راستے میں شہادت آئے، کربلا والوں کے راستے میں شہید کا درجے پر ہم فائز ہو۔ خدایا جتنے بہن بھائیوں کے ہم نے نام لکھے ہیں، خدایا جو زندہ ہیں طول عمر دے، جو مرحوم ہیں ان کے درجات کو متعالی فرما۔ خدایا فاطمہ انجمن زہرا بنت اصغر علی، اختر آپا، رہبر آپا، یہ نام لکھوائے گئے، اصغر علی، رجب علی، محمد علی، محبوب بی بی، سیدہ جعفری کے جو مرحوم سید سرکار حسین جعفری، ابن سید غفار حسین جعفری، سید مردان علی جعفری، ابن سید غفار جعفری، سیدہ نقیبہ فاطمہ جعفری، سیدہ نقیہ فاطمہ جعفری، سیدہ خاتون صابرہ خاتون، ملک امیر محمد خان صاحب کے مرحومین، اصغر علی صاحب کے مرحومین، حاجرہ خاتون بنت سید احمد رضوی، احمد علی ولد محمد علی، یعقوب ولد سرور بوائے، زینب بنت فضل بوائے، خدیجہ بنت اصغر علی، سلمہ بنت حسن علی بندش، اور ہماری سیمی بہن کے تمام مرحومین، قاضی محمد مسلمی، طاہرہ بیگم، شفاعت، سجاد شاہ صاحب کے مرحومین، ملکہ آپا کے مرحومین، اور ان کے باقر موسوی صاحب کی جن کی ابھی 2 روز پہلے جن کی موت ہوئی ہے، خدا متعال نے سیدہ مرضی حسن بنت سید سبت حسن، اور یہ تمام مرحومین، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہمیں کال کرتے ہیں، سید عباس حسین، عالیہ، فیروز بیگم سلیم، ان سب کے لیے، اور ملک امیر محمد خان صاحب کے مرحومین کے لیے، اور کینیڈا سے جو بہن ہمیں کال کرتی ہیں مسلسل ان کی کال آتی ہے، محمد نواز، شہباز، شہباز، گوہر بانو، بخت بانو، مہر خاتون، ان سب کے لیے، قمر جہاں، کشور جہاں، اکبری بیگم، ماجد حسین، زہرا بی بی، عشرت نقوی، مسرت کاظمی، ان سب کے لیے، اور ظفر کاظمی صاحب کے مرحومین کے لیے، اور ہمارے دیگر جو کالرز ہمیں مسلسل کال کرتے ہیں، خورشید بیگم، اکبری بیگم، ماجد علی، ذاکر علی، خاتون بی بی، ان سب مرحومین و مرحومات کے لیے، المہدی ٹی وی کے ناظرین و ناظرات کے مرحومین کے لیے، سب کے لیے اجتماعی سورہ فاتحہ مع الصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع لهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. خدا جتنے بہن بھائیوں نے ہمیں نام لکھوائے، جتنے مرحومین کے ہم نے نام لیے، یا اگر کوئی نام رہ گیا تو دلوں کے بھید خدا بہتر جانتا ہے. سب کو جوار آئمہ میں جگہ عطا فرما، سب کی برزخ کی منازل کو آسان فرما، سب کو عزاداران سید الشہداء میں شامل فرما، اور سب کو پروانہ جنت نصیب فرما، سب کے اعمال پر رحمت برکتیں نازل فرما. آمین یا رب العالمین بجائے محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین. ناظرین بہت بہت شکریہ. کل انشاءاللہ 5 بجے آپ کی خدمات میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ